یہ ایک موٹیویشنل ویڈیو ہے جو میں نے آپ لوگوں کے لیے بنائی ہے. ہو سکتا ہے کہ میری سٹوری سننے کے بعد نا آپ کی بھی لائف چینج ہو جائے اور آپ کی زندگی میں تہجد ایڈ ہو جائے. اور یہ ویڈیو بناتے ہوئے مجھے چھوٹا بہت سا بچہ ہے پرابلم اور ہو رہی بار تھی. بار مجھے ویڈیو چھوڑ کر اٹھنا پڑ رہا تھا, تو میں سمجھ رہی تھی کہ شاید شیطان نہیں چاہتا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ سٹوری شیئر کروں اور آپ لوگ بھی تہجد پڑھنا شروع کر دیں. لیکن اگر آپ کے پاس یہ ویڈیو آئی ہے نا تو آپ سمجھ جائیں کہ اللہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی تہجد پڑھیں, اللہ کی طرف آئیں, اور جو بھی آپ کی حاجتیں ہیں, جو بھی آپ کی دعائیں ہیں, جو بھی آپ کی مشکلیں ہیں, وہ اللہ تعالیٰ آسان کر دیں, انہیں ختم کر دیں اور آپ کی حاجتوں کو قبول کر لیں. تو چلیے مل کر ویڈیو دیکھتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں. تہجد سے لو میرج کا اتنا بڑا میریکل دیکھا ہے کہ اگر آپ ہی سنیں گے نا حیران رہ جائیں گے. جہاں میرا ایک بھی گھر نہیں تھا وہاں اللہ تعالیٰ نے 5 سال کے اندر اندر 2 گھر دے دیے, اور ہم اتنے پریشان تھے کہ ساری پریشانیاں اللہ نے ختم کر دی. کوئی بھی حاجت ہو, کوئی بھی دعا ہو, تہجد سے ضرور قبول ہوتی ہے. اگر آپ بھی تہجد شروع کر رہے ہیں تو آپ کیسے اس کی نیت کریں, کیسے پڑھیں اور کون سے وقت پر پڑھیں, سب اس ویڈیو میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا. ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا اور اسٹوری ضرور سن کے جانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اپنی تہجد کی بھی سٹوری بتاؤں گی اور ساتھ ہی ساتھ تہجد کی امپورٹنس, تہجد کا وقت اور یہ کیسے پڑھنی چاہیے اور اس کو پڑھنے سے آپ کی لائف کیسے چینج ہو سکتی ہے, یہ سب میں اس ویڈیو میں کلیئر کروں گی. تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں. چلیے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی سٹوری شیئر کرتی ہوں کہ میری لائف میں تہجد کہاں سے آئی ہے. کب میں نے تہجد پڑھنا شروع کیا, کب میں نے سمجھا کہ یہ نماز جو ہے نا وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر ہمیں کچھ بھی چاہیے یا اللہ سے محبت, اللہ سے کنیکشن جوڑنا ہے, تو سب سے بیسٹ ٹائم اور سب سے بیسٹ نماز ہے تہجد. جو ہماری 5 نماز ہیں وہ ہمارے اوپر فرض ہیں. ہر نماز کے لیے اذان ہوتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرض کری ہیں کہ وہ ہمیں پڑھنی ہی پڑھنی ہے. لیکن تہجد ایک ایسی نماز ہے, وہ نفلی نماز ہے. اگر آپ کا دل کرتا ہے یا آپ کو کچھ بھی چاہیے یا آپ کو اللہ کو راضی کرنا ہے تو آپ تہجد کی نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں. اللہ سے وہ سب مانگ سکتے ہیں جو آپ کو چاہیے. تہجد کے وقت 100% آپ کی ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود پہلے عرش پر آ کر کہتے ہیں, پہلے عرش پر آ کر کہتے ہیں کہ مانگ میرے بندے, جو بھی تجھے چاہیے میں تجھے عطا کروں گا. اللہ کا وعدہ ہے کہ جو بھی انسان تہجد میں مجھ سے کچھ بھی مانگ لے گا, کچھ بھی اس دنیا کی, چاہے وہ بادشاہی کیوں نہ مانگ لے, اللہ تعالیٰ وہ بھی عطا کر دیں گے اس کو. چاہے اللہ کے خزانوں میں سے آپ کچھ بھی مانگ لیں, اللہ وہ بھی عطا کر دیں گے. آپ کچھ بھی مانگ کر دیکھیں. میں نے خود اپنی آنکھوں سے اتنے معجزات دیکھے ہیں, لوگوں کی لو میرج ہوتے ہوئے دیکھی ہے, لوگوں کو میں آپ لوگوں کو کیا سٹوری بتاؤں, آپ لوگوں کو یقین نہیں ہوگا. میں نے ناممکن کو ممکن ہوتے ہوئے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے, صرف تہجد کی وجہ سے. تہجد کا میریکل ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ ہوتے ہیں نا تو خود کو یقین نہیں آتا کہ یہ ناممکن چیز ممکن کیسے ہو گئی. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ سٹوری بتا دیتی ہوں میں اپنی فیملی کی, کہ ایک لڑکی ایک لڑکے کو پسند کرتی تھی اور وہ جو لڑکا تھا وہ بھی اس لڑکی کو پسند کیا کرتا تھا. لیکن اس لڑکے کا رشتہ ایسی جگہ جاتا ہے, یہ سمجھ لیں کہ ایک لڑکے کا رشتہ اس شہر کے بادشاہ کے گھر چلا جاتا ہے, اور وہ جو لڑکی ہے وہ ایک معمولی سی بالکل نارمل سی فیملی سے بلونگ کرتی ہے. اب جب اس لڑکے کا رشتہ اس بادشاہ کے گھر چلا جاتا ہے اور وہاں پر جو راجکماری ہوتی ہے نا وہ بھی آگے سے اس لڑکے کو پسند کر رہی ہوتی ہے, اور اس کی پوری مرضی ہوتی ہے کہ بس مجھے یہیں یہ رشتہ کروانا ہے. اب وہ جو لڑکی تھی معمولی سی, وہ تہجد پڑھتی ہے, 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے, اور صرف اللہ سے گڑ گڑا کے تہجد میں مانگتی ہے کہ اے اللہ تو مجھے وہ دے دے اور تو اسے رحمت والا بنا دے. اگر وہ میرے نصیب میں مطلب میرے لیے اچھا بھی نہیں ہے نا تو مجھے اس انسان کو میرے لیے اچھا بنا دے. اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے, اللہ تو ناممکن کو بھی ممکن کر سکتا ہے, اللہ تو امپاسبل کو پاسبل کر سکتا ہے. اور یہ میں نے خود اس کو کرتے ہوئے دیکھا ہے, خود مجھے یہ سٹوری پتہ ہے. اور میں کہہ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا معجزہ کیا کہ اس لڑکے کا رشتہ وہاں سے ہٹ کر, مطلب ابھی لڑکی والوں نے منع بھی نہیں کیا, کچھ بھی نہیں کیا, اور اس لڑکے کی امی کے دل میں ایسی چیز ڈال دی کہ وہ خود بخود رشتہ لے کر ان کے یہاں آ گئی, جو وہ ایک معمولی سی غریب انسان کی بیٹی تھی اس کے گھر پہ. اور مطلب یہ میریکل ہوا کیسے, تہجد سے. صرف اس نے اسے تہجد میں مانگا, کسی سے نہیں مانگا, انسانوں کے سامنے جا کر ہاتھ نہیں پھیلائے کہ مجھے وہ چیز دے دیں. اور
जब वो चीज़ हुई तो सब हैरान, मैं खुद भी हैरान थी कि ये ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन मुझे उसके दिल की स्टोरी पता थी कि ये लड़की उस इंसान को तहज्जुद में मांगती है। और मैं हैरान हो गई और मैं देख रही हूँ कि अल्लाह सुब्हान व ताला ऐसा भी कर सकते हैं। और फिर लड़की वालों ने जो शोर तमाशे करे हैं और बहुत मुश्किलें खड़ी करी हैं, और अल्लाह ने देखो जब रिश्ता करवाया तो कैसे करवाया, सिर्फ 3 दिन में उन लोगों का निकाह भी करवा दिया। घर वाले, उसके घर वाले सब मान गए, सारे रिश्तेदार मान गए, और अल्लाह ताला ने जो नाराज़ थे वो नहीं आए, ना आए, लेकिन इज़्ज़त के साथ निकाह करवा दिया दोनों का। और मैं हैरान परेशान कि यार ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो गया। और तब मुझे यकीन हुआ कि भाई मेरी खाला सही कहती थी बचपन में कि जो तहज्जुद तुम्हें दे सकती है ना, वो कोई भी इंसान, इस दुनिया का बादशाह भी तुम्हें अता नहीं कर सकता। क्योंकि तहज्जुद में डायरेक्ट आप अल्लाह से मांग रहे होते हो, और अल्लाह आपके इतने करीब होता है कि अल्लाह पहले अर्श पर होता है और अपने फरिश्तों से कहता है जो भी अब मेरा बंदा ये मांग रहा है ना, इसको अता करो, इसको दे दो, इसकी मगफिरत कर दो, इसकी दुआएं कबूल कर लो। और उस दिन मैंने वो मोजज़ा जब देखा, मैं इतनी खुश हो गई, और मैंने अल्लाह का इतना शुक्र अदा करा, इतना शुक्र अदा करा कि अल्लाह तू ही है बस, और कोई है ही नहीं, तेरे सिवा कोई है ही नहीं। अल्लाह तू मुझे भी 5 वक्त का नमाजी बना दे, तहज्जुद गुजार बना दे, कलाम पाक पढ़ने की तौफीक अता कर। बस मैं अल्लाह से ना ये वाली दुआ बहुत ज़्यादा मांगती हूँ, हिदायत वाली, और एक ये कि अल्लाह मुझे 5 वक्त का नमाजी, तहज्जुद गुजार, कलाम पाक पढ़ने वाली बना दे। वैसे तो 2007-8 में जब मैं 8th क्लास में थी ना, 7th 8th में थी मैं, तो तभी मुझे तहज्जुद के बारे में पता चला था। क्योंकि मेरी खाला थी सबसे छोटी, वो 5 वक्त की नमाज़, तहज्जुद पढ़ा करती थी, कुरान शरीफ पढ़ा करती थी। उनका टारगेट था कि 1 महीने में वो 2 कलाम पाक पढ़े, और तहज्जुद में वो पूरी 12 रकात नफिलें पढ़ा करती थी। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 12 और कम से कम 2 रकात हमें नफिल पढ़नी चाहिए तहज्जुद की। ठीक है, कम से कम 2 हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 12 हैं। तो वो पूरी 12 पढ़ा करती थी, और हर एक नफिल कैसे पढ़ती थी पता है आपको? चलो मैं आपको इसी में वो तरीका भी बता देती हूँ कि नमाज कैसे पढ़नी चाहिए। 2 रकात नमाज नफिल तहज्जुद की जब वो नियत कर लेती थी, तो नॉर्मल नफिल की तरह ही नियत करनी है, बस वक्त तहज्जुद का कहना है आपने। और उसमें ना वो मतलब सूरह फातिहा के बाद पढ़ा करती थी 3 बार सूरह इखलास। 3 बार जब आप सूरह इखलास पढ़ते हो ना बिस्मिल्लाह के साथ, तो हमें एक कलाम पाक का सवाब मिलता है। तो वो एक कलाम पाक का सवाब भी हो गया, तहज्जुद भी हो गई, वो डबल बेनिफिट हो गया ना। तो वो ऐसे पढ़ा करती थी। फिर उसके बाद रुकू, सजदा, और फिर सजदे में बहुत दुआएं मांगा करती थी सलाम फेरने से पहले ही सजदे में जाकर। जैसे कि कुछ अरेबिक्स वाली दुआएं आजकल यूट्यूब पे बहुत बताते हैं, वो पढ़ लें। लेकिन मेरी खाला तो हमेशा मुझे कहती थी कि भाई मैं तो अपनी लैंग्वेज में ही मांग लेती हूँ कि अल्लाह ताला तू मुझे ये भी दे दे, अल्लाह तू मेरी मगफिरत भी कर, अल्लाह तू मुझे दोज़ख से भी बचाना, अल्लाह तू मुझे जन्नतुल फिरदौस अता करना। हर एक चीज़ वो अल्लाह से उसी सजदों में मांग लेती थी। नफिल के सजदे आप बड़े कर सकते हैं, लंबे कर सकते हैं, या फिर आप अरबी में मांग लें, अल्लाहुम्मा जिरनी मिनन नार 3 बार पढ़ लें, अस्तगफार 3 बार पढ़ लें, कोई भी इस्तगफार पढ़ लें। और एक दुआ है अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल आफिया, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्ना। इस तरीके से आप अरबी में दुआएं मांग लें, मगफिरत की दुआ मांग लें। अगर आपको कुछ भी चाहिए वो आप धीरे से अल्लाह से मांग लें, और उसके बाद आपने सलाम फेर लेना है। सलाम के बाद जब आपकी नमाज़ पूरी हो जाए तो आप नॉर्मल दुआ भी करें बैठकर आराम से, हाथ फैला कर अल्लाह के सामने। और इसमें ना मेरी खाला ने मुझे कहा था कि बिल्कुल भिखारी बन जाओ, कि अल्लाह मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं तो भिखारी कुछ है बनकर ही नहीं। मांगो, लालची बनकर मांगो, गिड़गिड़ा कर मांगो, जिस तरह भी मांगो बस अल्लाह से मांगो और किसी से ना मांगो। और आज तक मुझे वो बात याद है। और जब मैं मांगती हूँ ना अपने अल्लाह से, ऐसे मांगती हूँ कि बस अल्लाह तू 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। जब मेरी एक माँ मुझसे इतनी मोहब्बत करती है तो तू मुझसे कितनी मोहब्बत करता होगा। अल्लाह तू गफूरुर रहीम है, अल्लाह तू अल मलिक है, अल्लाह तू रज़्ज़ाक है, रिज़्क भी तू देने वाला है, तू ही हमारा मालिक है, तू ही मौत और ज़िंदगी का मालिक है। अल्लाह तूने ही तंदुरुस्ती देनी है, अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। अल्लाह मैं सिर्फ़ तेरे ऊपर ईमान लेकर आई और हमेशा तेरी इबादत की और हमेशा तुझसे मांगा। मैंने कभी किसी को अपनी ज़िंदगी में वो जगह नहीं दी जो अल्लाह तेरी है मेरी लाइफ में। अल्लाह अपने मेरे दिल में अपने लिए बेशुमार मोहब्बत भर दे। अल्लाह अपने लिए मेरे दिलों में बेशुमार इज़्ज़त भर दे। अल्लाह मुझे ये भी दे दे, अल्लाह मुझे वो भी दे दे। जो भी परेशानी होती है, जो भी दिक्कत होती है, सब अल्लाह से मांगती हूँ, सिर्फ़ अल्लाह से। और अल्लाह के सिवा मैं कभी भी किसी से कुछ भी नहीं मांगती, यहाँ तक कि अपने मम्मी पापा से नहीं मांगती थी, ना ही मैं अब अपने अब मैं शौहर से खुद की मांगती हूँ, स्टोरी बता अल्लाह देती से हूँ आपको मांगती हूँ। कि 2012 की बात है।
اور 11-12 کی آپ بات کر لیں کہ ہمارا رینٹڈ اپارٹمنٹ تھا، اور ہمارا جو اونر تھا اس نے میرے بابا کو کہا تھا کہ بھائی میں اب 2013 سے نا 1 جنوری سے آپ لوگوں سے جو رینٹ ہے نا وہ بڑھا کر لوں گا، مطلب 10,000 یا 8,000 انہوں نے اس ٹائم پہ بتایا کہ بھائی میں اتنا کر دوں گا، اور آپ نے اس اپارٹمنٹ کی جو پیمنٹ ہے آگے سے مجھے اتنی کرنی ہے۔ اور ہم لوگ بہت پریشان، کیونکہ میرے بابا اکیلے کمانے والے تھے، اور ہم 4 بہن بھائی تھے، سب سے بڑی میں تھی اور میں ہی +2 میں تھی، اور میرے باقی چھوٹے بہن بھائی اب میرے سے 2 سال اپنی کلاس میں پیچھے تھے، جیسے بھائی 10th میں، پھر 8th میں، پھر 6th میں، اس طریقے سے۔ اور ہم بہت پریشان تھے، امی پاپا بہت ٹینشن میں رہنے لگے کہ مطلب اتنا زیادہ رینٹ کر دیں گے، یہ انکم اتنی نہیں ہے، پھر بچوں کی اسٹڈی ہے، ہماری ٹیوشن فیس تھی، ہماری اسکول فیس تھی، تو بہت پریشان رہتی تھی۔ پھر میری امی نے نا اسٹیچنگ وغیرہ شروع کر دی، ان کو وہ پہلے بھی کرتی رہتی تھی، لیکن انہوں نے اب بہت اس سے کر دی کہ بس مجھے پیسے کمانے ہی ہیں، پاپا کا ساتھ دینا ہی ہے۔ اور مطلب پھر میں نے اپنی امی کو دیکھا، پھر میں نے ٹیوشنز شروع کر دی چھوٹے بچوں کی، یہی دیکھ کر کہ چلو اور کچھ بھی نہیں تو میں اپنی ٹیوشن کی فیس خود پے کر سکوں۔ مطلب وہ کہتے ہیں نا جیسے جیسے انسان بڑا ہونے لگتا ہے اسے دنیا کا پتہ لگنے لگتا ہے، تب مجھے پہلی بار پتہ چلا کہ او ہو سب کچھ تو پیسہ ہی ہے، اور پیسے سے ہی سب کچھ ہے۔ تو پھر نا میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اللہ سے تہجد میں یہ والی دعا مانگ لوں کہ اللہ ہمیں ہمارا اپنا گھر دے دے۔ تو پھر میں نے نا تہجد شروع کر دی، میں اسکول بھی جاتی تھی، اپنی اسٹڈی بھی کرتی تھی اور تہجد بھی پڑھتی تھی، لیکن میرے دماغ میں نا ہمیشہ سے ایک بات تھی کہ تہجد تو ایک نفل نماز ہے، اگر ہم فرض نہیں پڑھ رہے تو پھر تہجد اگر ہم پڑھتے ہیں تو اللہ کہیں گے کہ صرف یہ مجھ سے مانگنے آیا ہے، اور مطلب اللہ تو عطا تو دیکھو ویسے بھی کر دیں گے، لیکن ہمیں اپنے فرض بھی پورے کرنے چاہیے۔ تو میں فجر کی نماز ضرور پڑھا کرتی تھی، پھر اسکول چلی جاتی تھی، ظہر عصر نکل جاتی تھی، پھر مغرب پڑھ لیا کرتی تھی گھر پر آ کر، پھر عشاء پڑھ لی، کبھی نہیں بھی پڑھی، میں جھوٹ کیوں بولوں، ہے نا۔ تو ایسے لائف جو ہے نا وہ چلنے لگی، پھر میں تہجد نا پوری کنسسٹنسی کے ساتھ پڑھنے لگی، ڈیلی میں نے اٹھنا ہوتا تھا، اور پتہ نہیں کیوں بچپن سے ہی نا میرا یہ ہے کہ مجھے تہجد نا 2:30 سے 3 بجے کے بیچ میں پڑھنا بہت اچھا لگتا ہے۔ میں کبھی بھی فجر سے 10 یا 15 منٹ پہلے نہیں اٹھتی، ہمیشہ میں اٹھتی ہوں 2:30 بجے، اور میں 2:30 سے 3 بجے کے بیچ میں تہجد پڑھنا پسند کرتی ہوں، یہ میرے دل کی بات ہے، بس پتہ نہیں اللہ کی طرف سے ہے یہ کیا ہے، مجھے وہ وقت بہت اچھا لگتا ہے۔ پھر میں نے نماز شروع کی، اور اللہ تعالیٰ سے نا روزانہ مانگنا شروع کر دیا کہ اللہ تو ہمارا اپنا گھر دے دے، اور ہم ماشاء اللہ سے رہتے بھی بہت اچھے بڑے شہر میں تھے۔ میں نے کہا اللہ یہاں بہت مہنگائی ہے، لیکن مجھے پتہ ہے کہ تیرے لیے نا کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، اللہ پلیز ہمیں ہمارا گھر دے دو، تاکہ لوگ ہمارے پاپا کو اس طریقے سے ٹورچر نہ کریں، پیسوں کے لیے کسی بھی چیز کے لیے کچھ نہ کہیں۔ تو میں نے دعا مانگنی شروع کر دی، اب ایسی دعا مانگتے مانگتے 6 مہینے گزر گئے، 1 سال گزر گیا، اب 2014 آ جاتا ہے، اور اچانک سے نا میرے بابا کو ایک آفر آ جاتی ہے کہ ایسے ایسے وہاں پہ زمینیں کٹ رہی ہیں، پلاٹ کٹ رہے ہیں، آپ خود وہاں زمین لے کر اپنا جو گھر ہے نا وہ بنا سکتے ہو، ابھی وہ جو زمین کی رجسٹری ہے وہ نہیں ہوگی، اور پیسے بھی آپ کو بہت کم دینے ہیں، لیکن جیسی رجسٹری اوپن ہوں گی نا تو آپ کے نام پہ رجسٹری بھی ہو جائے گی۔ اور پھر ہم وہ گھر دیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں کہ جہاں پر وہ پلاٹ تھے نا، کہ ایک بار جا کر چیک تو کر لیں کہ جگہ کیسی ہے، فراڈ تو نہیں ہے۔ تو جب ہم وہاں جاتے ہیں، جو ان پلاٹنگ کا وہ کٹنگ مطلب سوری وہ جو پلاٹنگ وغیرہ کر رہا تھا نا جو انسان، آگے نا وہ جہاں سے میری مما تھیں پاپا تھے وہیں سے ان کا کوئی پرانا ریلیشن نکل جاتا ہے، اور مطلب وہ ان کا داماد ہوتا ہے ہم میرے ممی پاپا کے جاننے والوں کا، اور پھر مما پاپا کو پورا یقین ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ تو اپنا ہی بندہ ہے، اور مطلب یہ تو کوئی بے ایمانی کرے گا ہی نہیں، اور پھر ہم ایسے کر کے وہ پلاٹ لے لیتے ہیں۔ اور میں اتنی خوش تھی کہ تہجد میں مانگی گئی دعائیں سچ میں قبول ہوتی ہیں، ہاں وقت لگ جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پورا نظام سیٹ کرنا ہوتا ہے نا کہ آپ کو وہ چیز کیسے دینی ہے، کس وقت پر دینی ہے، چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو خود بخود مل جاتی ہیں۔ میری گریجویشن میں ابھی 6 منتھ باقی تھے، اور مجھے جاب کا آفر آ جاتا ہے اچانک سے، اور مطلب میرے بابا خود کال کر کے مجھے کہتے ہیں کہ ایک جاب ہے تم کرو گی؟ میں نے کہا کہ جاب میں کیسے کر سکتی ہوں جاب، میں نے تو اس بارے میں سوچا ہی نہیں ہے۔ پھر بابا بتاتے ہیں کہ بزرگ لوگوں کو پینشن بانٹنی ہے، گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے، اور تمہاری سیلری زیادہ تو نہیں ہوگی، 2500 ہوگی ویک کی، ایک ویک میں آپ کو 2500 روپے ملیں گے، اور پورے منتھ میں آپ کو 1 یا 2 ویک ہی کام کرنا ہے۔ تو میں نے کہا اچھا چلو میں گھر آ کر بات کرتی ہوں، میں اس ٹائم پہ کالج میں تھی۔ پھر میرے بابا نے سارا پروسیس سمجھایا، پھر جنہوں نے ہمیں جاب بتائی تھی وہ ایک گورنمنٹ آفس تھا جہاں پر لائٹ اور واٹر بل پے ہوا کرتا تھا، تو میں وہاں گئی، میں نے پوری انفارمیشن لی، پھر مجھے نا بہت سارے بزرگ وہاں پر ملے جو پینشن لینے کے لیے آئے ہوئے تھے، وہ ڈپارٹمنٹ ہی پینشن ڈسٹریبیوٹ کرتا تھا۔
تو مطلب مجھے اچھا بھی لگا اور میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. پھر انہوں نے خود ہی مجھے آفر دے دی کہ آپ پارٹ ٹائم جاب کر لیں. پھر مجھے پارٹ ٹائم جاب مل گئی اور اچھی اس خاصی کے میری بعد نا لائف ایک ملٹی نیشنل کمپنی سے مجھے آفر آ جاتی. جیسے ہمارے انڈیا میں ٹاٹا برلا ہے نا، آپ سمجھے بس ان میں سے ہی دونوں میں سے ایک کے اندر میں نے جاب کی. اس کے بعد نا میرا سب کچھ سیٹ ہو گیا. میں اتنی خوش، میرے پاس اتنی انکم تھی کہ مطلب کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ مجھے کبھی بھی کسی سے کچھ بھی مانگنے کی ضرورت نہیں تھی. اور میں نے ہر ایک اس انسان کی ہیلپ کی جس نے بھی اس ٹائم پہ نا مجھ سے تقاضا کیا، چاہے وہ میرے ریلیٹیوز تھے، چاہے وہ میری فیملی ممبر تھے. میں نے کبھی کسی کو پیسے کے لیے تو کبھی منع ہی نہیں کیا کہ نہیں، ان کی ضرورتیں پہلے ہیں. اور مطلب ایسے کرتے کرتے لائف بہت اچھی ہو گئی. بھائی پھر میرے سے 2 سال چھوٹا تھا، اس کی بھی جاب لگ جاتی ہے. پھر ہماری ماشاء اللہ سے جاب لگ گئی. بابا کا بزنس سیٹ ہو گیا. ان کا دوبارہ سے انہوں نے دوبارہ گھر کے پاس میں ایک شاپ اوپن کی تھی کریانے کی، وہ بہت اچھی چلنے لگ گئی. بس ایسے لائف بہت سیٹ ہو گئی. اور پھر جس گھر میں ہم رہ رہے تھے کہ ابھی اس کی رجسٹری تو کیا ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور گھر دے دیا اپنا. اور جب وہ گھر دیا نا، اس گھر میں مطلب ہم نے ہر ایک چیز اپنی پسند کی لگوائی. جیسے آج کل ماڈرن گھر ہوتے ہیں، کچن کیسا بنوانا ہے، باتھ روم کیسے بنانے ہیں، ہر چیز ہم نے ایک ایک چیز خود چوز کر کے لگوائی ہے. اس کے بعد جب وہ گھر ہو گیا تو 6 منتھ بعد ہی میری شادی ہو گئی ماشاء اللہ سے. الحمدللہ سے اللہ تعالیٰ نے نیک شوہر عطا کیا. جب کوئی آپ کو نیک انسان مل جاتا ہے نا تو آپ خود بخود نیک بن جاتے ہو، آپ کی آنے والی نسلیں نیک بن جاتی ہیں. میرے شوہر خود بھی ہر وقت شکر ادا کرتے ہیں، چاہے مشکل ہو، اسٹرگل فیس ہو، کچھ بھی ہو، ہر وقت اللہ کا شکر ہوتا ہے. اور جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے نا تو ہم یہی سوچتے ہیں کہ اللہ کی آزمائش ہے. اور میں تہجد نہیں چھوڑتی، تہجد پڑھتی ہوں، تہجد میں ہی سب کچھ مانگتی ہوں. مجھے پتہ ہے کہ جو بھی میں مانگوں گی اللہ مجھے عطا کریں گے. اسی لیے تہجد بھی پڑھیں اور نمازوں کی پابندی کریں. اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا قبول کرے گا. تو یہ میری خود کی ریئل اسٹوری ہے تہجد کی. اور جب اللہ نے مجھے اتنا سب کچھ دیا نا تو اب میں نے بھی دنیا کا راستہ چھوڑ کر دین کا راستہ اختیار کر لیا ہے کہ اب میں پوری 5 وقت کی نماز، تہجد، کلام پاک اور لوگوں تک اس کی انفارمیشن پہنچانا، لوگوں کو گائیڈ کرنا، اب بس میرا یہی موٹیو ہے. کیونکہ میرے پاس الحمدللہ ویسے تو سب کچھ ہے، چاہے کم ہے چاہے زیادہ ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. وقت کیسا بھی ہو ہمیشہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ سے ہی توقع رکھنی چاہیے، اللہ کے اوپر ہی یقین رکھنا چاہیے، صرف اللہ سے مانگنا چاہیے، کسی اور سے نہیں. آپ بھی یہ کر دیکھیں، ایٹ لیسٹ 21 ڈیز یا 41 ڈیز ہی آپ یہ کر کے دیکھیں، تہجد پڑھ کے دیکھیں. اگر آپ کی وہ دعا قبول ہو جائے تو کیا ہی آپ کی خوشی کا ٹھکانہ ہوگا. میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعائیں کروں گی اور آپ لوگ بھی میرے لیے بہت دعائیں کیجیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، ہم سب کو دین کے راستے پہ چلائے، نمازی بنا دے، تہجد گزار بنا دے. اللہ ہم سب کی حاجتوں کو قبول فرما لے، اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے. اور جس نے مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ تعالیٰ ان کے سب کی حاجتیں قبول فرمائے، جائز حاجت قبول فرمائے. آمین ثم آمین.